الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو آپ کامل ایمان والے ہو جائیں گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ پڑوسیوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کا معاملہ کیا جائے، احسان مندی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں، کسی طرح سے ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کی جانب سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ حقیقت میں یہی احسان ہے۔ چونکہ آدمی کا ہر وقت اپنے پڑوسیوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے اچھے میں برے میں ان کے ساتھ دینا اور ان کی خیر خواہی کی فکر کرنا، یہ ایک پڑوسی کا حق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کے ساتھ اکرام سے پیش آئے۔ صرف پڑوسی کا حق یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز پکائی گئی تیار کی جائے وہ پڑوسی کے ہاتھ دے دی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ دل کے اندر اس سے نفرت رکھی جاتی ہے، حسد کیا جاتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے باتیں بنائی جاتی ہے اور کوئی خیر خواہی کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ احسان مندی نہیں ہے۔ احسان مندی کا معاملہ معاملات سے بھی ہے اور آدمی کے دلی تعلقات سے بھی ہے۔ دل کے اندر بھی جگہ ہونی چاہیے، دل کے اندر بھی وسعت ہونی چاہیے، دل سے بھی ان سے محبت رکھنی چاہیے، اور کسی چیز پر تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ اور اگر ان کی طرف سے کوئی بات پہنچتی ہے، کوئی معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس سے معافی تلافی صرف دل سے نہیں کی جا سکتی ہے، تو سامنے بیٹھ کر باتیں کی جا سکتی ہے، بات کو واضح کیا جا سکتا ہے تاکہ دل کے اندر کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں ان کو صاف کر لیا جائے، ختم کر لیا جائے اور بات کو نہ بڑھایا جائے۔ حقیقت میں یہ احسان مندی ہے۔ اور پڑوسی وہ لوگ ہیں جو آدمی کے گھر کے آجو باجو میں رہتے ہیں، سامنے رہتے ہیں، اور بسا اوقات وہ لوگ بھی جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آدمی کا ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اسی جملے میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی احسان مندی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے ان کو فائدہ پہنچے، اور اس کے بدلے میں اگر ان سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے تو اس بات پر ہمیں اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ احسان کا معاملہ ہے کہ ہماری طرف سے ان کو فائدہ پہنچے، ہماری طرف سے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، اور ان کا جو معاملہ ہے اس کو صرف نظر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔